أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق و احسان سے یہ وہ مبارک دروس ہیں جن کا تعلق محمد الرسول اللہ سے ہے علیہ الصلاۃ والسلام. شعبان معظم کی 25 تاریخ ہے، 1436 ہجری ہے، 12 جون 2015 سنہ عیسوی ہے. ہم اپنے مدرسے عبداللہ بن مسعود تحفیظ القرآن جدہ میں بلاد حرمین الشریفین میں حرسہ اللہ تعالی یہ مبارک دروس پڑھ رہے ہیں. اور یہ جو ہم نے اس سے قبل لا الہ الا اللہ کے 20 دروس پڑھے، لا الہ الا اللہ والے کلمہ توحید کا دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام. تو محمد الرسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام والے دروس کا آج تیسرا درس ہے. ایک کلمہ توحید ہے اور دوسرا کلمہ نبوت و رسالت ہے. ہو بہو یہی الفاظ جیسے عموماً لکھا پڑھا جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس اعتبار سے اور ہو بہو اس انداز سے تو کہیں یہ جملہ وارد نہیں ہوا، لیکن قرآن کی آیات اور بہت ساری احادیث میں یہ دونوں جملے الگ الگ مختلف صیغوں کے ساتھ آئے ہیں. لا الہ الا اللہ توحید کی گواہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کا تعلق توحید سے ہے، محمد الرسول اللہ کا تعلق رسالت و نبوت سے ہے. اسلام میں جب کوئی داخل ہوتا ہے تو اس کو کلمہ پڑھایا جاتا ہے تو اس سے پہلے جو لفظ آتا ہے وہ گواہی کا ہوتا ہے. اشہد ان میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی. اگلا جملہ ہے لا الہ الا اللہ. اشہد ان یا اشہد ان، اور دوسرے جملے کے آغاز میں بھی یہی آتا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ یا محمدن عبدہ ورسولہ. تو چونکہ ان جملوں سے پہلے جو الفاظ آئے ہیں ان کا ترجمہ گواہی میں بنتا ہے. میں گواہی دیتا ہوں. اشہدو میں گواہی دیتا ہوں. شہادہ یہ ہے گواہی. اردو میں شہادت کو شہادت اس لیے کہتے ہیں کہ شہید ہونے والا اللہ کی توحید پر گواہی دے کر اپنی جان کی بازی لاتا ہے، اس لیے شہید کو شہید کہتے ہیں.
شاہد گواہی دینے والا، شہید گواہی دینے والا، شہادہ گواہی، اردو میں گواہی، عربی میں شہادہ، تو یہ گواہی ہے۔ کلمہ پڑھتے ہوئے گواہی دی جاتی ہے، اشہد ان، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی، لا الہ الا اللہ، و اشہد ان، اور میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی، محمد رسول اللہ یا محمدن عبدہ و رسولہ۔ تو یہ کہنا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والا جملہ یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے، تو یہ بات بجائے خود خلاف عقل اور خلاف نقل ہے۔ یہ ہو لفظ تو نہیں آیا، مگر ان جملوں سے پہلے گواہی کا لفظ اس لیے آتا ہے کہ یہ جملے کہے ہی گواہی کے لیے بولے اور سنائے جاتے ہیں، اس لیے مجرد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اب قرآن میں ہے محمد الرسول اللہ، اور اس سے پہلے لا الہ الا اللہ کئی اور دوسری آیات میں موجود ہے، تو یہ اسی لیے آسانی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے لا الہ الا اللہ، اسی لیے یہ آسانی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزشتہ دروس میں ہم نے وہ دوسرے درس کے اختتام پر غالباً وہ حدیث پڑھی تھی جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ 6 قسم کے لوگوں پر لعنت برستی ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 لعنتهم ولعنهم اللہ وكل نبي مجاب الزائد في كتاب الله عز وجل والمكذب بقدر الله والمتسلط على أمتي بالجبروت ليذل من أعزه الله ويعز من أذل الله والمستحل حرمة الله والمستحل من عترتی والتارک لسنتی۔ ارشاد فرمایا کہ 6 قسم کے لوگ وہ ہیں جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں 6 قسم کے لوگ جن پر میں نے لعنت بھیجی ہے، لعنتہم، میں ان پر لعنت بھیجتا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں ان پر لعنت بھیجتا ہوں۔ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اللہ بھی ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ وَكُلُّ نَبِيٍّ مُجَابٌ، ہر نبی کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ علماء نے فرمایا اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ ہر نبی نے لعنت بھیجی ہے۔ کل نبی مجاب کا معنی ہے ہر نبی نے لعنت بھیجی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے اس بات کی سنگینی کا، یہ کتنی سنگین بات ہے، کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، کتنی شدید حرمت والی بات ہے، اتنی شدید حرمت والی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں لعنت بھیجتا ہوں، اللہ لعنت بھیجتا ہے، ہر نبی نے لعنت بھیجی ہے۔ یہ کتنی بڑی بڑی لعنتیں ہیں، اللہ کی لعنت، سید الانبیاء کی لعنت، تمام انبیاء نے لعنت بھیجی ہے۔ الزائد فی کتاب اللہ عز وجل، جو کتاب اللہ میں تحریف کرے، کتاب اللہ میں زیادتی کرے، کتاب اللہ کو محرف کہے۔ یہ قرآن کی آیات تو اتنی زیادہ تھیں، یہ قرآن کی آیات کہاں گئیں؟ قرآن کے بارے میں تحریف کا عقیدہ ہو یا قرآن میں اپنی طرف سے کوئی کمی زیادتی کرے۔ دوسرا وہ والمکذب بقدر اللہ، جو اللہ کی تقدیر کا، اللہ کی طرف سے قضاء و قدر کے جو فیصلے ہوتے ہیں، تقدیر کا مالک اللہ ہے۔ بچپن میں جو دعائیں سکھائی جاتی ہیں ہمارے بچوں کو، ان کا عقیدہ مضبوط کرنے کے لیے، افسوس یہ ہے کہ وہ رسم رہ گئی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے ان دعاؤں کو اس لیے رائج کیا تھا کہ بچپن سے بچے زیادہ پڑھ لکھ نہیں سکتے، اسکول والی لائن پہ چلے جاتے ہیں، تو ان کو 6 کلمے یاد کرا دو جو سارے کے سارے سراسر توحید خالص والے ہیں۔
ان 6 جملوں کو اگر بچوں کو ترجمے کے ساتھ پڑھا دیا جائے، سمجھا دیا جائے، تو یہ بچے اسکول، کالج، یونیورسٹی میں شرک نہیں کریں گے، بدعت نہیں کریں گے، غیر اللہ کے نام کی دہائیاں اور نعرے نہیں لگائیں گے۔ لیکن وہ صرف رٹے لگوائے جاتے ہیں، ترجمہ نہیں بتایا جاتا، بچوں کو سمجھایا نہیں جاتا، بچوں کی تربیت نہیں کی جاتی۔ اگر صحیح مدرس، استاد، مربی ہو، ایک تو کمرشل ٹیچنگ اور کمرشل اسکولز ہیں، پبلک اسکولز، یہ سب کمرشل ہیں، یہ پیسہ کمانے کا ذریعہ ہے، پیسے کی دنیا، دولت کی دنیا، دولت کے پجاری۔ تربیت کا تو دور دور تک کا نہ ان کی نیت ہے، نہ ان کا ارادہ ہے، اور خود ان کی تربیت نہیں ہوئی تو ہمارے بچوں کی کیا تربیت کریں گے؟ یہ تو کمرشل سسٹم ہے۔ اسکول زیادہ چلتا ہے تو وہ لاکھوں کے بجائے کروڑوں کماتے ہیں، تو یہ تو پیسہ دولت کمانے کی مشین ہے جو جگہ جگہ پبلک اسکول کھل رہے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے جو دعائیں رائز کی تھی، ان کا ہدف، مقصد یہ تھا کہ بچوں کی تربیت ہو، ان کو روزانہ درس دیا جائے، تاکہ بچے جب سیکنڈری اور ہائی اسکول تک پہنچے تو ان کا عقیدہ بالکل ستھرا ہو، خالص توحید پر قائم ہو، اور اسی میں ایمان مجمل۔ اب یہ بعض جو عقل سے پیدل ہیں، احمق الناس، یہ کہاں سے ثابت ہے، کہاں لکھا ہوا ہے، تو یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں کتنا بڑا تربیت کا ایک پہلو ہے۔ ایمان مجمل اور ایمان مفصل میں بچوں کو جو سکھایا جاتا ہے، انبیاء پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ اور تمام انبیاء اور تمام کتابیں، اور اس میں قضاء و قدر، والقدر بخیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ یاد کیا تھا نا بچپن میں، یاد ہے کہ نہیں؟ ابھی سنوں، جو سنا دے اس کو 1 ریال ملے گا انعام میں، اور جو نہ سنائے وہ 10 ریال دے دے۔ ماشاءاللہ، چلیے جی، آپ حقدار ہو گئے انعام کے۔ اجرکم علی اللہ، 1 ریال تو خیر زیادہ نہیں ہے، کم ہے، وہی 32-40 ہی ہوں گے، اور کیا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن یہ خوشی ہوگی مجھے، وہ تو 1000 ریال سے بڑی خوشی ہوگی جب مجھے پتا چلے گا کہ میرے یہ جتنے بھائی ہیں ان کو بچپن والا سبق آج تک یاد ہے۔ ہمیں ہمارے استادوں نے جو سبق یاد کروایا تھا، ہماری ایک کتاب تھی، اس کا نام تھا الجزریہ، اس میں 105 یا 107 اشعار تھے، وہ ہم نے بچپن میں یاد کیے تھے، الحمدللہ آج بھی یاد ہیں۔ یقول راجی عفو رب سامعی محمد ابن الجزری الشافعی۔ اور ایک اور کتاب ہم نے پڑھی تھی 7 قراءتوں میں، اس کا نام ہے حرز الامانی، اور مشہور ہے الشاطبیہ کے نام سے۔ اس کتاب کے 1173 شعر ہیں، 1173 شعر عربی میں ہم نے یاد کیے تھے، اس کا امتحان دیا تھا۔ بدأت ببسم اللہ فی النظم اولا تبارک رحمان الرحیم وموئلا وثنیت صلی اللہ ربی علی الرضا محمد المصطفى وآلہ المجتبى۔ یہ ہم نے بچپن میں اس وقت یاد کیا تھا، وہ سبق ایسا تھا کہ آج تک وہ سبق یاد ہے، اور اساتذہ نے تربیت کے جو اصول بتائے تھے آج تک یاد ہیں۔ ہم نے ایسے استاد سے پڑھا، قرآن حفظ کیا، جس دن ہماری کلاس کا ایک بچہ سبق نہیں سناتا تھا، ہمارے استاد دوسرے دن آ کے یہ کہتے تھے، رات ساری میں نے رونے میں گزاری، رات ساری ہم نے رونے میں گزاری، اس لیے کہ تم تو بچے ہو، تم تو معصوم ہو، تم سے تو گناہ نہیں ہوتے، میری ہی کسی گناہ کی نحوست کا اثر ہے کہ ایک بچے کو سبق یاد نہیں ہوا۔ امام غزالی نے لکھا ہے کہ بادشاہوں میں ایک خلیفہ تھے، بادشاہ تھے، جب زلزلہ آتا، تیز ہوائیں چلتی تو اپنے محل سے باہر نکل آتے، کھلے میدان میں آ جاتے اور کہتے کہ اللہ تجھے تو پتا ہے کہ تیرے بندوں میں میں سب سے زیادہ گناہگار ہوں، مجھے اٹھا لے، مجھے پکڑ لے، میری وجہ سے اپنی مخلوق کو تکلیف نہ دے۔ انا المطلوب، انا المطلوب، اے اللہ مجھے پکڑ لے، مجھے زمین میں دھسا دے، میرے ایک کی وجہ سے اپنی مخلوق کو تکلیف نہ دے۔ وہ ایسے لوگ تھے، اللہ کا ایسا خوف تھا، اللہ سے ایسا ڈر تھا، اللہ کا ایسا تقوی تھا دل میں کہ چھوٹی چھوٹی بات پر بھی وہ روتے تھے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے تھے۔ آج تو حالت یہ ہے کہ اللہ کی حدوں کو توڑا جا رہا ہے اور کھلے عام بغاوت ہو رہی ہے،
اور اللہ کے حکموں کو توڑا جا رہا ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو توڑا جا رہا ہے، اور کوئی رونے والا نہیں، کوئی فریاد کرنے والا نہیں، احساس والا، درد والا دل نہیں۔ والمکذب بقدر اللہ، قضاء و قدر تو بچپن میں یاد کروایا تھا ایمان مجمل ایمان مفصل میں، کہ جو قضاء و قدر ہے، تقدیر ہے، قسمت ہے، یہ اللہ کی طرف سے مقرر ہو چکی۔ عبداللہ ابن عباس والی مشہور حدیث ہم نے بارہا پڑھی ہے، جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نصیحت کرتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ دیکھ، یاد رکھ، سمجھ لے، ساری مخلوق مل کر تجھے نقصان پہنچانا چاہیں، اللہ کی طرف سے نقصان کا ارادہ فیصلہ نہ ہو، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اور ساری مخلوق اگر آپ کو فائدہ پہنچانا چاہے تب بھی۔ اور آخر میں یہ فرمایا کہ رفعت الاقلام وجفت الصحف، وہ جن قلموں نے تقدیر لکھی ان کی سیاہی خشک ہو گئی، اور جن صحیفوں پہ، پیپرز پہ، کاغذات پہ تقدیر لکھی گئی ان کو اٹھا لیا گیا۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، فیصلے ہو گئے، فیصلے ہو گئے۔ ہاں یہ ضرور بتایا کہ لا يرد القضاء الا الدعاء، ترمذی اور دوسری کتب میں یہ حدیث ہے، لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر۔ یہ بتا دیا کہ دعا وہ ہتھیار ہے، دعا وہ نیکی ہے، وہ عبادت ہے جس سے قضاء و قدر کے فیصلے بدل جاتے ہیں۔ دعاؤں کی برکت سے تقدیر کے فیصلے بدلتے ہیں، اور نیکیوں سے عمر بڑھتی ہے، نیکیوں سے عمر بڑھتی ہے۔ اور یہ ہم نے اس سے قبل بتایا، 6 وہ گناہ ہیں، 6 وہ لوگ ہیں جن پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی لعنت بھیجتا ہوں، اللہ بھی لعنت بھیجتا ہے، ہر نبی نے لعنت بھیجی ہے۔ الزائد فی کتاب اللہ والمکذب بقدر اللہ، قضاء و قدر کا جو منکر ہو، جو تقدیر کو نہ مانے۔ اور تیسرا وہ مسلط علی امتی بالجبروت، وہ حکمراں جو زبردستی میری امت پہ مسلط ہو جائے، عزت والوں کو ذلیل کرے اور ذلیل لوگوں کو عزت دے۔ اور چوتھے نمبر پہ وہ والمستحل حرمت اللہ، اللہ نے جن چیزوں کو حرام کہا ان کو حلال کہے، شریعت میں مداخلت کرے، حلت و حرمت کے فتوے دے۔ والمستحل من عطرتی ما حرم اللہ، میری جو اہل بیت ہے، میری جو اولاد ہے، سادات، ان کی حرمت کو پامال کرے، ان کی بے عزتی اور ان کی بے توقیری ہو۔ اور آخر میں 6 نمبر پہ فرمایا وَتَارِكُ لِسُنَّتِي، میری سنتوں کو ترک کرنے والا۔ ہم نے گزشتہ درس میں بتایا تھا سنت کا ترک ایک ہے، سنت کا انکار وہ تو کفر ہے، سنت کو ترک کرنا یہ حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، اس لیے کہ اس چیز کو جیسے فرمایا علماء نے کہ گناہ کو نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ کس کی نافرمانی ہو رہی ہے، گناہ کے چھوٹے بڑے ہونے کو نہ دیکھو کہ یہ صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے، یہ دیکھو کہ کس کی نافرمانی ہو رہی ہے، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اس کو دیکھو۔ تو اسی طرح یہاں یہ فرمایا کہ سنت، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ سنت ہی تو ہے، واجب تو نہیں ہے، تو یہ سنت کو ہلکا سمجھنا یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ خطرے کی بات ہے۔ اس لیے کہ سنت کا معنی کیا ہے؟ سنت کہتے ہیں اس بات کو، اس چیز کو، اس کام کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، جیسے حدیث ہے، قولی ہے، فعلی ہے۔ تو سنت طریقہ ہے کس کا؟ اللہ کے آخری نبی کا علیہ الصلاۃ والسلام۔ اب اس کے بارے میں یہ کہنا کہ سنت ہی تو ہے، واجب نہیں ہے، یہ اس کو ہلکی نظر سے دیکھنا ہے، یہ حرام ہے، بہت بڑے خطرے کی بات ہے۔ اس لیے فرمایا کہ سنت کا جو ترک ہے یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور جو سنت کے ترک کو اہمیت نہیں دیتے
اور سنتوں کو ترک کر دیتے ہیں. کتنی ایسی بے شمار سنتیں ہیں جو ہمارے گھروں اور ہماری زندگی سے رخصت ہو گئیں. اور فرمایا کہ یاد رکھو، علماء نے یہ اصول بیان کیا، جب بھی کوئی بدعت کو اپناتا ہے تو اللہ ناراضگی کی وجہ سے ایک سنت کو اٹھا لیتا ہے. بدعتیں عام ہو گئیں، سنتوں کا فقدان ہو گیا. جب سنتوں کا فقدان ہو گیا تو اللہ کی طرف سے خیر و برکت اور فتح و نصرت اور امن و سکون رخصت ہو گیا. بدامنی، ظلم، انتشار، فساد، خون ریزی، بدامنی یہ عام ہو گئیں. تو ضروری ہے امت کے لیے کہ وہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں والی زندگی کی طرف آئیں، جس کا بار بار ہم نے تذکرہ کیا ہے کہ سیرت پاک کا عملی پہلو، سیرت پاک کا عملی پہلو، اس بارے میں گزشتہ درس میں ہم نے 2 اہم باتیں پڑھی تھیں. ایک وہ 6 جملے جو ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمائے تھے، انک لتصل الرحم وتصدق الحدیث وتقری الضیف وتکسب المعدوم وتحمل الکل وتعین علی نوائب الحق. 6 جملے سیرت پاک کا یہ عملی پہلو ہے. اور دوسری سیرت بیان کی تھی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا وارضاہا نے کہ کان خلقہ القرآن، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور سیرت قرآن ہے. گزشتہ درس میں ہم نے حجاز سے متعلق چند علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے چند اشعار پڑھے تھے. اشواقنا نحو الحجاز تطلعت كحنين مغترب إلى الأوطان إن الطيور وإن قصصت جناحها تسمو بهمتها إلى الطيران. شاعر نے یہ کہا کہ حجاز مقدس کی طرف ہمارا شوق اور جو عالم ہے وہ عجیب ہے، ایسا ہے جیسے کوئی پردیسی، دور دراز کے ملکوں میں رہنے والا پردیسی اپنے وطن کی طرف اڑ کر جانے کی تمنا اور خواہش رکھتا ہے. اسی طرح ہم کو حجاز سے محبت ہے. ایک اس لیے کہ مکہ مکرمہ آپ کا مولد ہے، یہاں محلہ ہے مولد النبی. صفحہ سے آپ آگے چلیے، اوپر کی طرف جائیے تو وہاں مکتبہ ہے، لائبریری ہے. یہ وہ مقدس اور اطہر زمین کا اطہر حصہ ہے. اس کائنات نے اس سے زیادہ تقدس والا زمین کا حصہ ٹکڑا نہیں دیکھا. یہ مولد نبی ہے. اس محلے کا نام ہے حارت مولد النبی. یہ وہ محلہ ہے جہاں اللہ کے نبی پیدا ہوئے تھے. وہ جو لائبریری ہے یہ مکان ہے وہ جہاں آپ تشریف لائے تھے، آپ کی ولادت مبارکہ ہوئی تھی. یہ حجاز ہے. گزشتہ درس میں ہم نے بتایا جی یہ وہی حجاز ہے. عقل کے ناخن لو، خشک توحید سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اس کے ساتھ آقا کی رسالت نہ ہو. لا الہ الا اللہ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک محمد الرسول اللہ نہ کہو. اشہد ان لا الہ الا اللہ گواہی ناقص ہے، اس وقت کامل ہوگی جب کہو گے واشہد ان محمد الرسول اللہ. اذان ناقص ہے جب تک اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد الرسول اللہ نہ کہو. نماز ناقص ہے جب تک التحیات للہ والصلوات والطیبات کہہ کر یہ نہ کہو السلام علیک ایھا النبی. آخری تشہد، اور امام شافعی کے نزدیک پہلے تشہد میں بھی درود پڑھنا واجب ہے.
پہلے قاعدے میں درود پڑھنا واجب ہے، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ یہ فرماتا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، اس شہر کی قسم ہم کھاتے ہیں اور اس لیے کھاتے ہیں کہ انت حل، آپ اس شہر کے مکی ہیں، ہاشمی ہیں، مطلبی ہیں، اور بعد میں پھر مکی سے مدنی بنے۔ جب مدنی بنے تو مدینہ منورہ کے لیے دعا کی بخاری مسلم تمام کتب حدیث میں موجود ہے کہ مولا میرے بابا نے مکہ کے لیے جتنی دعائیں مانگی ان سے 2 گنا بلکہ ان سے کئی گنا زیادہ دعائیں میں اپنے مدینے کے لیے مانگتا ہوں، اور فرمایا المدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون، مدینہ مدینے والوں کے لیے بہتر ہے کاش کہ یہ مدینے کی قدر جانتے۔ اور یہ وہ ہیں، فرمایا من مات بالمدینہ من استطاع منکم ان یموت بالمدینہ فلیمت لأن من كان مات بالمدینہ کنت شفیعا له یوم القیامہ، تم میں سے جو مدینہ منورہ میں مر سکتا ہے، مدینے میں مرے، جو مدینے میں مرے گا یعنی ایمان پر، تو میں قیامت کے دن اس کے لیے سفارش کروں گا۔ مدینہ تو مدینہ ہے، اہل مدینہ ہم کہتے ہیں ہنیئا لکم یا اہل المدینہ ہنیئا لکم، اے مدینے والو تم کو مبارک ہو آقا کا پڑوس۔ تو ان الطیور وان قصصت جناحها تسمو بہما الی الطیران، پرندوں کے پر اگر کاٹ دو پھر بھی وہ اپنے اڑنے والی حرکت سے باز تو نہیں آتے، پر کاٹو پھر بھی اڑنے کی ناکام کوشش میں لگے ہی رہتے ہیں۔ ہم اسی طرح حجاز کی جو محبت ہے وہ رگ و پے میں سما گئی ہے، اللہ کی توحید کی نسبت سے مکے سے محبت، اور اس کے حبیب اور آخری نبی کی نسبت سے مدینہ منورہ کی محبت۔ یہ بلاد حرمین شریفین ہیں، حرسہ اللہ، یہ وہ مقدس مقامات ہیں کہ جہاں وحی کا نزول ہوا، اللہ نے اپنے آخری نبی کے لیے اور اس سے پہلے اپنے خلیل کے لیے اور ان کی اولاد کے لیے اس مکہ مکرمہ کو پسند کیا۔ یہاں منی ہے، یہاں مزدلفہ ہے، اور یہاں عرفات ہے، اور یہاں اللہ کا حرم ہے، اور ادھر جائیے تو وہاں حرم نبوی ہے، وہ مسجد نبوی، اس کا نام ہی مسجد نبوی ہے۔ اب مسجد نبوی کی نیت کرو یا قبر اطہر کی نیت کرو، نسبت تو ایک ہی ہے، دل مانے نہ مانے، زبان سے اقرار کرو نہ کرو، جانا تو آخر آقا کے در پر ہے، کہاں جاؤ گے؟ جانا تو آقا کے در پر ہے نا، اور سلام کس کی بارگاہ میں پیش کرو گے؟ اگر نیت وہاں کی نہیں ہے تو کس کو سلام کرنے جا رہے ہو؟ امام ذہبی نے لکھا، امام ابن کثیر نے لکھا، امام القرطبی نے لکھا، امام الرازی نے لکھا، امام الغزالی نے لکھا، امام ابن حجر نے لکھا، امام بدر الدین عینی نے لکھا، ارے امام ابن قیم نے لکھا، ارے امام ابن تیمیہ نے لکھا، ارے آگے آؤ تو امام محمد بن عبد الوہاب نے لکھا کہ سب سے نفیس زندگی کے اوقات وہ ہیں جو درود و سلام میں صرف کیے جاتے ہیں، اور مسجد نبوی اور قبر مبارک دونوں کی سفر کی نیت سے سفر کرنا جائز ہے اور نیت کرنی چاہیے۔ اور یہ ایمان کی علامت ہے کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں اپنا سلام پیش کرنے جا رہے ہیں، اور یہ تو اس وقت پتہ چلے گا جب تمہارا نام لے کے پکارا جائے گا، اس لیے کہ ابو داؤد ترمذی میں یہ حدیث صحیح موجود ہے کہ فرمایا کہ جب تم سلام پڑھتے یعنی درود شریف پڑھتے ہو تو فرشتہ مجھ تک پہنچاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ فلان ابن فلان من امتک، آپ کی امت میں سے فلاں ابن فلاں نے آپ پر درود و سلام پڑھا ہے۔
ہمارا نام ان کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. ہم سے بہتر وہ نام ہے جو اس بارگاہ میں پیش ہوتا ہے. یہ ہے حجاز مقدس، اور یہی وہ نسبت عالیہ ہے، اور یہی وہ نام ہے جس کے بارے میں بہت پہلے ہم نے پڑھا تھا. ہے یہ وہ نام احمد اور محمد. ابھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ محمد اور احمد. گزشتہ درس میں ہم نے پڑھا قرآن پاک میں 4 مقامات پر محمد ہے، 1 مقام پر احمد ہے. اور فرمایا شاعر نے کہ ہے یہ وہ نام خاک کو پاک کرے نکھار کر. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. ہے یہ وہ نام خاک کو پاک کرے نکھار کر، اور ہے یہ وہ نام خار کو پھول کرے سنوار کر. ہے یہ وہ نام ارض کو، یعنی زمین کو، ہے یہ وہ نام ارض کو سما کرے ابھار کر. یہ زمین کو آسمان بنا دیتا ہے، ایسی برکت ہے. اور یہ وہ مبارک نام ہے کہ اکبر کا یہ شعر ہے، تو آخر میں اکبر نے کہا کہ اکبر اسی کا ورد تو صدق سے بے شمار کر. اکبر اسی کا ورد تو صدق سے بے شمار کر. صلی علی محمد صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ وہ درود ہیں کہ رحمت کی گھٹائیں ہوں اور نور کی برساتیں. یہ وہ درود شریف کا ماحول ہے کہ جب اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ، یہ آگے چل کے ہم پڑھیں گے جب اس آیت کریمہ کا ذکر آئے گا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اور یہی وہ درود ہیں. وہ احادیث بھی آگے چل کے درود کے ضمن میں آئیں گی جب ہم اس درس کو پڑھیں گے. درود و سلام کے 40 اہم فوائد آیات و احادیث کی روشنی میں. ان میں ایک یہ ہے من نسی الصلاۃ علی نسی من خطئ الصلاۃ علی خطئ طریق الجنہ. جو مجھ پر سلام پڑھنا بھول گیا جنت کا راستہ بھی بھول جائے گا، بھٹک جائے گا. اور ایک وہ حدیث جو ہم نے لکھی جمعے کے درس میں نشر ہوگی کہ پلسرات پر پھسلنے والے کو، گرنے والے کو، لڑک جانے والے کو جو چیز روک روک کر سیدھی تیزی سے جنت لے جائے گی، مجھ پر درود و سلام ہوگا. مشکل میں جو کام آئیں بھیجی ہوئی سوغاتیں. وہ ہم نے ایک شعر پڑھا تھا، اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا، کہ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. اور یہ الا یا محب المصطفیٰ زد صبابۃ وضمخ. یہ وہ لسان الذکر منک بطیبہ ولا تعبان بالمبطلین فإنها علامة حب اللہ حب نبیہ. علامة حب اللہ حب نبیہ. اللہ کی محبت کی علامت اللہ کے رسول کی محبت ہے. جس کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں، اس کو اللہ سے محبت نہیں ہو سکتی. لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعین. متفق علیہ حدیث ہے. تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک اس کو اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے، اپنی جان سے، سبھی سے زیادہ محبت مجھ سے نہ ہو. کام بیکار ہیں سب ان کی محبت کے سوا. کام بیکار ہیں سب ان کی محبت کے سوا، اور بیکار محبت ہے اطاعت کے بغیر. کیفی خدا نصیب کرے اپنے فضل سے الفت کے ساتھ ساتھ اطاعت حضور کی. جب سیدنا عمر نے یہ جملہ سنا، صحیح بخاری والی روایت میں اس کا اضافہ ہے.
अमीरुल मुमिनीन सय्यदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जब ये सुना तो अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह ला अंत अहब्बु इलय्या मिन कुल्लि शैइन इल्ला मिन नफ्सी। सराहत से कह दिया। वो तरबियत याफ्ता थे, साफ गो थे। डिप्लोमेसी, मुनाफिकत, सियासत, रियाकारी, चालाकी, मक्कारी, अय्यारी, शोबदाबाजी, दौर दो चार, साफ बात करो। मोमिन की सिफत यह है वो साफ साफ बात करता है। अरबी में कहते हैं लफ दौरान, इधर उधर, सीधी बात करो। ये सही है, ये गलत है, आपको अच्छा लगता है, आपको अच्छा नहीं लगता। सैयदना उमर ने साफ साफ जो दिल की कैफियत थी बयान कर दी कि या रसूल अल्लाह, मुझे आप हर चीज से ज्यादा दिल अजीज हैं, हर चीज से ज्यादा अजीज हैं, अपनी जान से नहीं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला ला वल्लज़ी नफ्सी बियदी हत्ता अकूना अहब्ब इलैका मिन नफ्सिक। नहीं उमर, अभी ईमान मुकम्मल नहीं हुआ। उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, कसम खाकर फरमाया उस वक्त ईमान कामिल होगा जब तुम अपनी जान से भी ज्यादा मुझसे मोहब्बत करोगे। और मोहब्बत के दावेदारों, मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत, ये मीम हा बा ता का नाम मोहब्बत नहीं है। वो एक लतीफा है ना कि एक साहब किसी खातून से उनका ताल्लुक हो गया तो उनके वो पीछे चलने लगे, तो उन्होंने इनका इम्तिहान लेना चाहा और इनसे कहा कि अच्छा वो ज़रा पीछे मुड़ के देखो, मेरी छोटी बहन जो आ रही है वो मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है। इन्होंने पीछे मुड़ के देखा, उन्होंने एक थप्पड़ मारा कि कमबख्त, मुझसे मोहब्बत का दावा, और जैसे ही मैंने कहा पीछे मुड़ के देखो तुमने उसको देखना शुरू कर दिया। ये कैसी मोहब्बत है, ये झूठी मोहब्बत है। हमारी मोहब्बतें कुछ ऐसी हैं। या ये कि वालिद बीमार हैं, वालदा बीमार हैं, बिस्तर मर्ग पर हैं, और वो ये कहते हैं कि बेटा बेटी मुझे पानी पिलाओ। बेटी और बेटा आते हैं, माथे पे बोसा देते हैं, हाथों को चूमते हैं, पैरों को चूमते हैं, अब्बा आप तो हमारी जिंदगी हैं और मैं तो आपके लिए सितारे तोड़ के लाने को तैयार हूँ। लेकिन वो कह रहे हैं कि अरे भाई मुझे पानी पिलाओ, प्यास से मैं मरा जा रहा हूँ। पानी नहीं पिलाते, कभी हाथ चूमते हैं, कभी पैर चूमते हैं। ये हमारी मोहब्बत है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे सेमिनार, कॉन्फ्रेंसें, जलसे, जुलूस सब कुछ होता है, लेकिन उसी प्रोग्राम में, उसी जलसे में, उसी सेमिनार में, उसी कॉन्फ्रेंस में सुन्नतों का मजाक उड़ाया जाता है और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों और दीन की खिलाफ वर्जी होती है। कैसी मोहब्बत है, कौन सी सीरत है। और नात ख्वानी में आप देखिए, ये नात ख्वान 10-10, 20-20 हजार वाली शेरवानी और वो कुर्ता पहन के आते हैं, मोबाइल पे बातें हो रही हैं, हंसी खेल हो रहा है, एक दूसरे पे भत्पकसी हो रही है और नारे लगाए जा रहे हैं। एक शख्स भी उनमें ऐसा नहीं होता, पीर और मुर्शिद समेत, ये बड़े बड़े जो बैठे होते इन समेत, जिस किसी के दिल में रसूलुल्लाह की अजमत हो। अरे अल्लाह के रसूल का जिक्र हो, रिक़्क़त तारी होनी चाहिए, खामोशी, अदब, और दुनिया और माफीहा से बेखबर हो जाओ, दूसरे आलम में पहुंच जाओ। ये किसका जिक्र हो रहा है? उसका जिक्र हो रहा है जिसके बारे में अल्लाह फरमाता है वरफ़अना लक ज़िक्रक। ये क्या नात ख्वानी है, ये अदब है, ये मोहब्बत है। आप देखिए कि एक शख्स भी उनमें सुनने वाला और बोलने कहने वाले कि दिल में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत नहीं है। ये हमारी मोहब्बतें हैं। मोहब्बत इताअत का नाम है, मोहब्बत कामिल इत्तिबा का नाम है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत को
وہ تجارت والی سنت ہو، وہ سیاست والی سنت ہو، وہ معاشرت والی سنت ہو، وہ خرید و فروخت والی سنت ہو، وہ رشتہ داری اور لین دین اور معاملات والی سنت ہو، وہ سفر والی سنت ہو، وہ کسی بھی قسم کی سنت ہو، آپ دیکھیے صبح و شام کی دعائیں، کھانے پینے کی دعائیں، کتنے مسلمان ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعائیں پڑھتے ہیں؟ آج کتنے مسلمان ہیں نہ صبح کی دعائیں کوئی پڑھتا ہے، نہ شام کی دعائیں کوئی پڑھتا ہے، نہ کھانے کی دعائیں کوئی پڑھتا ہے، نہ پینے کی دعائیں کوئی پڑھتا ہے، نہ چلنے پھرنے کی دعائیں کوئی پڑھتا ہے، نہ سفر کی دعائیں کوئی پڑھتا ہے۔ محبت یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرو، اور جب ان کا ذکر ہو تو ادب سے بیٹھو، ان کی عظمت دل میں بٹھاؤ۔ اللہ نے تو صحابہ سورت نازل کی حجرات کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اپنی آوازیں بلند نہ کرو، ان کو ایسے نہ پکارو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، اگر بے ادبی والے جملے استعمال کرو گے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہاری سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اس لیے کہ ادب فوق کل شیء، ادب ہر چیز سے بلند ہے، دین سارا ادب ہے، قرآن سارا ادب ہے، حدیث تمام کی تمام ادب ہیں۔ یہ حدیث پڑھنے والے بے ادب کب سے ہو گئے؟ زبان درازی اور گستاخی صحابہ کی، تابعین کی، اہل اللہ کی، اولیاء اللہ کی، اور نسبت ہے حدیث کی۔ حدیث والے تو محبت کا پیکر ہوتے ہیں، حدیث والے تو شفقت کا پیکر ہوتے ہیں، حدیث والے تو نرم دل والے ہوتے ہیں، حدیث والوں کا تو دل ہر مسلمان کی محبت سے لبریز ہوتا ہے۔ حدیث والوں کے چہرے تمہارے بگڑے ہوئے چہروں کی طرح نہیں ہوتے، حدیث والوں کے چہرے منور ہوتے ہیں۔ آؤ دیکھو ہمارے بزرگوں کو، پتہ چلے تم کو، یہ ہے حدیث والے، چہرہ منور، آنکھیں روشن، زبان مبارک، یہ ہیں جن کو دعا ملی نضر اللہ امرأن، نضر اللہ امرأن، اللہ ان کو ہمیشہ تر و تازہ رکھے۔ یہ حدیث والے اصل میں یہ ہیں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، اور یہ اللہ کا اس فقیر پہ فضل و کرم ہے کہ ہم 40 سال سے بلاد حرمین شریفین میں کتاب اللہ جو توحید خالص کا منبع ہے اور کتاب ہدایت ہے، اس کا درس جاری ہے۔ اللہ آخری دم تک ہم تم سب کو اس خدمت میں لگائے رکھے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہم نے 25-30 سال پہلے ریاض الصالحین کتاب پوری پڑھی اللہ کے فضل و کرم سے، اور 40 نووی 40 حدیثیں پڑھیں۔ تو الحمدللہ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کتاب اللہ، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہاتھ میں کتاب اللہ، ایک ہاتھ میں حدیث اور سنت رسول اللہ، ان کو ساتھ لے کے چلیں، اور اپنے اکابر کی سرپرستی میں، اس لیے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، سیدنا عمر نے عرض کیا فَإِنَّهُ الْآنَ وَاللَّهِ، فَإِنَّهُ الْآنَ وَاللَّهِ، اللہ کی قسم یا رسول اللہ، اب دل میں وہ بات آ گئی ہے، اب آپ مجھے اپنے جان سے زیادہ عزیز ہیں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الآن یا عمر، الآن یا عمر، عمر اب بات بنی ہے، اب بات بنی ہے۔ تو جب تک یہاں بات نہیں بنی وہاں بات نہیں بنتی۔ اللہ کی مخلوق کو اللہ کی پہچان کرانے والے کون ہیں؟ مخلوق اور اللہ کے درمیان جو حمزہ وصل ہے، جو ذریعہ ہے، جو وسیلہ ہیں، جو واسطہ ہیں، وہ آقا ہی تو ہیں کہ انہی کی وجہ سے اللہ نے ہدایت کو عام کیا، اور انہی کی وجہ سے اس امت کو اللہ نے شرف دیا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ وعلی آلہ واصحابہ من اشد
امتی لی حبا من اشد امتی، یہ متفق علیہ حدیث ہے، لی حبا ناس یکونون بعدی یود احدهم لو رآنی باہلہ ومالی. میری امت میں میری امت میں سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والے وہ لوگ ہوں گے جو میرے بعد آئیں گے. من اشد امتی لی حبا ناس یکونون بعدی، میرے بعد آئیں گے، یود احدهم لو رآنی باہلہ ومالہ، اور ان کی حالت یہ ہوگی، وہ یہ کہیں گے اور یہ چاہیں گے کہ ہمارے اہل و عیال، اولاد، ہمارا مال، سب کچھ ہم سے کوئی لے لے اور ہم آقا کو دیکھ لیں. جعلنی اللہ و ایاکم منہا، اللہ ہم تم سب کو ان میں سے بنا دے. مولا ہم تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یقیناً ہمارے دل آپ کی اور آپ کے آخری نبی کی محبت سے لبریز ہیں، ہمیں حقیقی معنوں میں محب بنا دے. اور واقعی ہم یہ کہتے ہیں تجھے گواہ بنا کر کہ آج اگر ہم سے کوئی کہہ دے کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے سب دے دو، ہم سب کچھ اور اپنی جان بھی دینے کو تیار ہیں، بس آقا کا دیدار نصیب ہو جائے. صلاۃ استسقاء جب ہوتی تھی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل کے دعا اور صلاۃ استسقاء کے نوافل پڑھا کرتے تھے. عبداللہ ابن عمر یہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہما، ایک موقع پر جب آپ نے بارش کی دعا کی، ابھی ممبر سے اترے نہیں تھے کہ اچانک کھٹائیں بادل آ گئے اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی. مختلف روایتیں، ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ خطبہ دے رہے ہیں، ایک بدو نے کھڑے ہو کے کہا کہ یا رسول اللہ، مویشی ہلاک ہو گئے، قحط آ گیا، خشک سالی ہے، دعا کیجئے بارش ہو جائے. آپ نے خطبہ روک کر کھڑے کھڑے دعائیں اپنے ہاتھ پھیلا دیے دعا کے لیے، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا. چہرے پہ ہاتھ نہیں پھرے اور ہاتھ نیچے نہیں ہوئے. بارش شروع ہوئی اور مسلسل 8 دن برستی رہی. دوسرا جمعہ جب آیا تو مدینہ کی گلی کوچوں میں پانی ہی پانی تھا. تو دوبارہ جمعے کو جب آپ خطبہ دینے لگے تو وہی صحابی یا کوئی اور کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اتنی بارش ہو گئی کہ اب بارش اور پانی کی وجہ سے پریشانی ہے. تو آپ علیہ السلام نے عرض کیا کہ مولا، اب ان بادلوں کو مدینے والے سیراب ہو گئے ہیں، اب ان کو ادھر ادھر بھیج دیجئے. مسئلہ صاف ہو گیا. یہ وہی مبارک چہرہ ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ کا بار بار اوپر کی طرف دیکھنا ہم سمجھ گئے. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. زبان سے کچھ نہیں کہا، آپ اوپر جو بار بار دیکھتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ آپ قبلہ چینج کرنا، تبدیل کرنا چاہتے ہیں. تو چلیے ہم نے فیصلہ کر دیا، جو قبلہ آپ کو اچھا لگتا ہے ہم کو بھی وہی اچھا لگتا ہے. اللہ نے مخلوق میں سے کسی کی زندگی کی قسم نہیں کھائی، لیکن جب ان کا معاملہ آیا تو اللہ نے ان کی زندگی کی قسم کھائی. لعمرک، سورہ الحجر میں 14ویں پارے میں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ابھی آپ منبر پہ ہیں اور موسلا دھار بارش ہوئی اور پرنالے میزاب سے پانی بہنے لگا ہر طرف. تو مجھے ابو طالب کا شعر یاد آیا. ابو طالب نے کسی زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ اشعار کہے تھے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ اشعار موجود ہیں، کتاب الاستسقاء میں، بارش کی دعاؤں والے ابواب اور کتب میں. عبداللہ ابن عمر یہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہما کہ مجھے ابو طالب کا شعر یاد آیا. کون سا شعر تھا؟ شعر یہ تھا، ابو طالب نے کہا تھا وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغِمَامُ بِوَجْهِهِ
युस्तस्क़ल ग़िमाम बिवजहिही सिमालुल यतामा इस्मतुल लिल अरामिली। ये वो मुनव्वर सफेद नूरानी चेहरा है, व अबयद, ये वो मुनव्वर चेहरा है जिस चेहरे की बरकत से बादल आकर बरसते हैं। युस्तस्क़ल ग़िमाम बिवजहिही, ये वो चेहरा है, इस चेहरे को देखकर बादल भी आ जाते हैं, बरसना शुरू कर देते हैं। और ये वो चेहरा है सिमालुल यतामा इस्मतुल लिल अरामिली, यतीमों और बेवाओं की खिदमत और रखवाली करने वाला ये है। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, वो गरीबों का मलजा, यतीमों का, ये वो बेकसों का सहारा बनने वाला, यतीमों और बेवाओं की मदद करने वाला, इंसानी मुआशरे में अदल व इंसाफ को तश्कील देने वाला, नबूवत के मिलने से कबल उस मुशरिकाना माहौल में उन मुशरिकों के साथ ऐसा हुस्न सलूक करने वाला कि यकजुबा हो कि सब ये कहते हैं कि ये सादिक है, ये अमीन है। आज आपकी हमारी मुसलमानी और ईमान और दीनदारी ऐसी है कि हमारा पड़ोसी और मोहल्ले वाला हमारे बारे में ये गवाही कम से कम नहीं दे सकता कि ये सादिक है और अमीन है। कैसी मोहब्बतें भाई, क्या है। और एक वो हैं मुशरिक दुश्मन, सब यकजुबा हो के कहते हैं ये सादिक है, ये अमीन है। आओ उस अमीन और सादिक के उम्मतियों, आज हमने तुमने उम्मत में से सच्चाई को खत्म कर दिया, झूठों की कसरत हो गई, अमानत को खत्म कर दिया, खाइन आ गए, खाइन हम पर मुसल्लत हो गए, खाइन हमारे लीडर बन गए। बल्दियाती इलेक्शन हो या दूसरे इलेक्शन हो, जो बदमाश और अव्वल नंबर का फासिक व फाजिर होता है वो मुंतखब होके आ जाता है। शरीफ, दीनदार, सच्चा, खानदानी, अच्छा आदमी, उसको कोई वोट नहीं देता। ए कलमा पढ़ने वालों और ए आका से मोहब्बत का दावा करने वालों, उनका पैगाम तो ये था कि सच्चों का साथ दो। उनकी मोहब्बत तो ये थी कि अमानतदार अमीनों को सामने लाओ, जो नेक लोग हैं तुम्हारे अंदर के, जो दीनदार हैं, शरीफ हैं, अल्लाह से डरने वाले हैं, दीन को कायम करने वाले हैं, उनका दस्तो बाजू बनो। अल्लाह ने तो ये फरमाया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो ये फरमूदात हैं। तो ये वो अशार थे अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा के। अब ये जो आपका इसमें गिरामी है अहमद और मोहम्मद, इससे मुताल्लिक जो तफसील है वो इंशाअल्लाह हम आइंदा दर्स की नशिस्त में पढ़ेंगे में पढ़ेंगे में पढ़ेंगे में पढ़ेंगे में पढ़ेंगे में पढ़ेंगे।